www.attableek.com, the reviver of Iman. Alhamdulillah Rabbil Alameen. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم صدق الله مولانا العلي العظيم. محترم علماء کرام، معزز حاضرین، اور جہاں تک یہ آواز پہنچ رہی ہے ہماری مائیں اور بہنیں، ماشاءاللہ اہل محلہ نے مختلف مساجد میں 14 روزہ خطبات سیرت پروگرام منعقد کیا ہے. اس پروگرام کے سبھی منتظمین معاونین شکریہ کے قابل ہیں. اللہ تعالی ان سب کو بے حد جزائے خیر عطا فرمائے. یہ مختصر اصلاحی بیانات بڑے بڑے جلسوں پر بھاری ہیں، اس لیے کہ الگ الگ موضوعات پر علماء مختصر وقت میں ضروری معلومات فراہم کرتے ہیں اور لوگ بیدار رہ کر ذوق و شوق سے سنتے بھی ہیں. ورنہ لمبی راتوں تک چلنے والے جلسوں میں زیادہ وقت ادھر ادھر کی باتوں میں گزر جاتا ہے اور آخر میں لوگوں پر نیند طاری ہو جاتی ہے. کچھ سنا کچھ سمجھا، اور زیادہ دیر جاگنے کی وجہ سے بسا اوقات صبح کی نماز بھی خطرے میں پڑ جاتی ہے. اس لیے یہ سلسلہ کہ بس 1 گھنٹے کا بیان ہو اور کسی خاص موضوع پر ہو اور عشاء کے فوراً بعد ہو اور مسجد ہی میں ہو اور احباب یکجا ہوں، جمع ہوں،
اور خواتین تک بھی آواز پہنچانے کا انتظام ہو تو انشاءاللہ اس سے بہت فائدے کی امید ہے۔ مثل مشہور ہے کہ کان پڑی بات کام آتی ہے۔ کس بات کو اللہ تعالی قبول فرما لے اور زندگی میں تبدیلی کا جذبہ اس کی بنیاد پر پیدا ہو جائے، اللہ کی شان سے کچھ بعید نہیں، لیکن ہمارا خود یہ ارادہ ہونا چاہیے کہ ہم جو باتیں سنیں ان کے اوپر عمل بھی کریں اور اپنا محاسبہ کرتے رہیں کہ ہم دین پر کس قدر عامل ہیں یا ہم سے کتنی کوتاہیاں ہو رہی ہیں۔ انشاءاللہ اگر آدمی میں فکر پیدا ہو جائے تو بڑے سے بڑے کام آسان ہو جاتے ہیں، اور فکر میں اگر کمی رہے تو چھوٹے سے چھوٹا کام بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ بہرحال آپ حضرات کا جذبہ قابل قدر ہے، اللہ تعالیٰ بے حق قبول فرمائے۔ آج آپ نے اس مجلس کا موضوع رکھا ہے تجارت کے بارے میں، سیرت اور سنت کی ہدایات۔ تو اس بارے میں یہ سمجھنا چاہیے پہلے کہ ہمارا دین ایک فطری دین ہے، یعنی اس کا ہر حکم انسانی فطرت کے بالکل موافق ہے، انسانی فطرت کے بالکل موافق ہے۔ جب بالکل موافق ہے تو اس میں انسانی تمام ضرورتوں کا خیال رکھا گیا ہے۔ کوئی ضرورت بھی ایسی نہیں ہے جس کا ہمارے دین میں خیال نہ رکھا گیا۔ ہمارا مذہب یہ نہیں کہتا کہ شادی مت کرو، بلکہ شادی کو سنت قرار دیا گیا، کیونکہ یہ انسانی ضرورت ہے۔ شادی نہیں ہوگی تو انارکی پھیل جائے گی، فتنہ فساد برپا ہو جائے گا، تعمیر انسانیت نہیں ہو پائے گی۔ اسی طرح اسلام یہ نہیں کہتا کہ بھائی جنگل بیابان میں چلے جاؤ اور کمانا اور مال حاصل کرنا چھوڑ دو۔ اسلام اس کی بھی تعلیم نہیں دیتا۔ بہت سے مذہب ہیں دنیا میں جن کے ہاں کمانا جائز ہی نہیں، سنیاسی بن جاتے ہیں، جنگلوں میں رہنے لگتے ہیں۔ ایک مذہب آپ نے سنا ہوگا بدھسٹ، بودھ مذہب۔ ایک مرتبہ ہمارا جانا ہوا برما، تو وہاں ہم نے دیکھا کہ صبح کو فجر کے بعد جب ہم نماز پڑھ کے آتے تھے تو بدھسٹ مذہبی لوگ وہ دو کپڑے پہنتے ہیں، گہرے لال رنگ کے، اور کھڑاؤں پہنتے ہیں اور ننگے پیر بھی چلتے ہیں۔ تو ان کی ایک ٹیم آتی تھی، ٹولی، اس میں زیادہ تر بچے اور ایک دو بڑے،
اور ایک رکشا سا ہوتا تھا، اس میں ایک پتیلا رکھا رہتا تھا، اور وہ گلی میں جب داخل ہوتے تو ایک خاص قسم کی گھنٹی بجاتے تھے۔ اس گھنٹی کی آواز سن کر اس گلی میں جتنے بھی گھر والے ہیں ان کے مذہب کے، وہ سب پلیٹ میں کھانا وانا نکال کے لائن سے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور جب ان کا پتیلا سامنے سے گزرتا تو وہ اس پتیلے میں اپنا کھانا ڈال دیتے، اور وہ ایک قشقہ سا اس کے لگا دیتے جو ڈالنے والا ہو۔ روزانہ یہی۔ تو میں نے ساتھیوں سے پوچھا کہ بھئی یہ کیا قصہ ہے؟ انہوں نے بتایا کہ ان کے مذہب میں جو مذہبی آدمی ہو جاتا ہے اس کے لیے تجارت کرنا، کمانا سب ناجائز ہے، وہ اسی طرح مانگ کر کے کھائے گا بس، اور قوم کے لوگ اسے دیں گے، تو یہ پتیلا بھر کے لے جاتے ہیں، یہ ان کے کھانے کے کام آتا ہے، اور یہ دن میں 12 بجے تک کھا سکتے ہیں، بس 12 بجے کے بعد ان کے لیے کھانا ہی منع ہے۔ اب اگلے دن پھر صبح اٹھ کے کھائیں گے۔ تو میں نے کہا کہ دیکھو بھئی ہمارا مذہب ایسا نہیں ہے، ہمارے مذہب میں تو یہ تاکید ہے کہ کوئی آدمی کسی پر بوجھ نہ بنے، کوئی آدمی کسی پر بوجھ نہ بنے۔ کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا حلال کمانا فرض کی طرح فرض ہے، جیسے نماز فرض ہے ایسے ہی حلال کمانا بھی کیا ہے؟ فرض۔ شریعت میں مانگنا تانگنا صحیح نہیں ہے، یہ تو مجبوری کی بات ہے، کوئی بیچارہ مضطر ہو جائے، کوئی اور راستہ ہی نہ رہے تو ٹھیک ہے ہاتھ پھیلا لے، بہت ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ، لیکن باقاعدہ بھیک مانگنا اور دوسروں کے مال پر نظر رکھنا ہمارے اسلام میں جائز نہیں ہے بالکل۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو آدمی بھیک مانگے گا اور اسی کو اپنا پیشہ بنا لے گا، قیامت میں اس حالت میں آئے گا کہ اس کے چہرے پر گوشت ہی نہیں ہوگا، یعنی اس نے بھیک مانگ کر گویا اپنے عزت و وقار کو داؤ پر لگایا ہے، اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ قیامت میں اس کے چہرے پر گوشت ہی نہیں ہوگا، وجاہت ختم ہو جائے گی۔ تو اسلام یہ نہیں کہتا کہ آدمی دوسروں پر کیا ہو جائے؟ بوجھ بن جائے۔ اسلام کہتا ہے اپنی قوت بازو سے کماؤ، حلال طریقے پر کماؤ، خود بھی اپنے پیروں پر کھڑے ہو، دوسروں کے بھی کام آؤ۔ اس طرح سے حلال کمانا شریعت میں بہت بڑی بشارت کی بات ہے۔ سرور عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی حلال کمائے اور اس کی نیت یہ ہو کہ مانگنے سے بچے گا، گھر والوں کی ضرورت پوری کرے گا، رشتہ داروں کے کام آئے گا۔ 3 مقصد ہیں، میں کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاؤں، اس لیے کما رہا ہوں، اس لیے کما رہا ہوں کہ بچوں کی ضرورتیں پوری کروں۔ بچوں پر خرچ کرنا شریعت کی نظر میں نفلی صدقات میں سب سے افضل صدقہ ہے۔ فرمایا وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ، جو تمہارا مال تمہارے پاس آئے تو سب سے پہلے اپنے بچوں پہ خرچ کرو، گھر والوں پہ خرچ کرو۔ یہ بھی ایک عبادت کی صورت، نیت درست ہو تو۔ اور فرمایا کہ رشتہ داروں کے لیے حلال کماؤ، تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ جب یہ آدمی اللہ تعالیٰ کے دربار میں پہنچے گا تو اس کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح روشن ہوگا۔ تھا تجارت کرنے والا، تھا کاروباری، لیکن حلال کما رہا تھا، اچھی نیت سے کما رہا تھا، تو اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو روشن کر دے گا۔ اور چہرہ روشن کس کا ہوتا ہے؟ جس کے لیے بشارت ہو، جس کے لیے خوشخبری ہو، جس کے لیے اچھی
چیزوں کا انتظام ہو، اسی کا تو چہرہ روشن ہوگا۔ تو اسلام حلال کمانے کی ترغیب دیتا ہے، اور فرمایا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین یوم القیامہ۔ جو آدمی تجارت کرے امانت داری کے ساتھ، جو آدمی تجارت کرے سچائی کے ساتھ، اس کا حشر قیامت میں نبیوں کے ساتھ ہوگا، اللہ اکبر، صدیقین کے ساتھ ہوگا، شہداء کے ساتھ ہوگا، نیک لوگوں کے ساتھ۔ تو کتنی بڑی بات ہے تاجر، لیکن بشارت اتنی، خوشخبری اتنی، اس لیے کہ وہ سچائی اور امانت داری کے ساتھ تجارت کر رہا ہے۔ تو شریعت یہ نہیں کہتی کہ مت کماؤ، کمانے کی ترغیب دی گئی، لیکن کماؤ طریقے کے ساتھ، کماؤ حلال طور پر، حرام سے بچ کر، مشتبہ طریقوں سے بچ کر۔ اس طریقے پر کماؤ گے تو تمہارا یہ کمانا بھی اللہ کی نظر میں قابل تعریف ہو جائے۔ سرور عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الا ان التجار هم الفجار۔ ایک مرتبہ بہت آپ پر خاص کیفیت تاری ہوئی، اور آپ نے لوگوں سے فرمایا، ارے لوگوں کان کھول کے سنو، یہ تاجر بہت فاجر ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے فرمایا، حضرت آپ ہی نے تو حکم دیا ہے تجارت کا، اور آپ یہ فرما رہے ہیں الا ان التجار هم الفجار۔ فرمایا ہاں، اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جب بیچتے ہیں تو جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں، اور یہ جب لینے کا نمبر آتا ہے تو جھکتا ہوا لیتے ہیں، اور جب دینے کا نمبر آتا ہے تو ڈنڈی مارتے ہیں، اور یہ اپنے سامان کی جھوٹی تعریفیں کرتے ہیں، اس لیے یہ فاجر ہیں۔ الا من بر واتقى، لیکن جو نیکی کے ساتھ تجارت کرے، جو تقوی کے ساتھ تجارت کرے، وہ اس میں شامل نہیں۔ اس لیے تجارت کرنا منع نہیں ہے، لیکن تجارت کو شریعت کے اصولوں کے مطابق کرنا ہوگا، امانت داری کے ساتھ کرنا ہوگا، سچائی کے ساتھ کرنا ہوگا۔ سرور عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ شریعت میں حلال بھی واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے، اور ان دونوں کے درمیان میں کچھ معاملات مشتبہ ہیں۔ یہ ایک پہلو سے دیکھو تو ایسا لگتا ہے شاید جائز ہے، دوسرے پہلو سے دیکھو تو ایسا لگتا ہے کہ ناجائز ہے۔ فرمایا جو آدمی شبہ کی چیزوں سے اپنے کو بچا لے گا، وہ اپنا دین اور اپنی عزت بچا لے جائے، اور جو آدمی مشتبہ معاملات میں پڑ جائے گا، عن قریب وہ کھلے ہوئے حرام میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ اور فرمایا ہر دین کا، ہر بادشاہ کا ایک ممنوع علاقہ ہوتا ہے جہاں کسی کے لیے جانا درست نہیں ہوتا۔ اللہ کا بھی ایک ممنوع علاقہ ہے، اور وہ علاقہ اللہ کی حرام کردہ باتیں ہیں۔ جو اس کے قریب جائے گا حرام میں پڑ جائے گا، جو دور رہے گا اور اپنے جانوروں کو بھی دور رکھے گا، وہ اس سے بچا رہے گا۔ پورا اصول آپ نے بتلا دیا کہ شریعت کے مطابق جو چیزیں بالکل حلال ہیں
ان کو اختیار کرو، جو چیزیں بالکل حرام ہیں ان سے بچو، اور جو مشتبہ چیزیں ہیں تو خود اپنی رائے سے اس پر عمل نہ کرو، اس کے بارے میں تحقیق کرو، معتبر علماء سے رابطہ کرو، مفتیان سے رابطہ کرو، اور پھر وہ جیسا کہیں اس کے مطابق عمل کرو، کیونکہ شریعت میں ہر چیز کے بارے میں رہنمائی موجود۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک کی ایک آیت پڑھی تھی، اللہ تبارک و تعالی نے تمام ایمان والوں کو حکم دیا کہ اے ایمان والوں، تم لوگ آپس میں ایک دوسرے کا مال ناجائز طریقے پر مت کھایا کرو، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل۔ اس میں وہ تمام صورتیں آ گئیں جو شریعت میں حرام ہے۔ غصب کرنا، کسی کا مال لے لیا، یہ بھی باطل طریقے پر کھانے میں شامل ہے۔ کسی کی جیب کاٹ لی، چوری کر لی، یہ بھی باطل میں شامل ہے۔ کسی کی زمین جائیداد پر قبضہ کر لیا، اگرچہ اس پر مقدمہ لڑ کے آپ کے حق میں فیصلہ ہو گیا ہو، اگر وہ آپ کی چیز نہیں ہے تو فیصلے سے آپ کی نہیں ہو سکتی۔ بہت سے لوگ بڑے ہوشیار ہوتے ہیں، مقدمے باز، زبردستی جہاں ایسی ویسی کوئی جائیداد دیکھی مقدمہ ٹھونک دیا اور لڑا کے اس پر قبضہ کر لیا۔ یہاں تو دنیا میں ہوشیاری چل جاتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے یہاں ہوشیاری نہیں چلے گی۔ ایک ایک چیز کا حساب دینا پڑے گا، اور جائیداد کا معاملہ تو بڑا نازک۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی ایک بالش زمین بھی کسی کی ناجائز دبا لے، قیامت میں 7 زمینوں سے مٹی نکال کر اس کے گلے میں توق بنا کے ڈال دی جائے، اٹھا نہیں پائے۔ دنیا میں تو بڑی ہوشیاری نظر آ رہی، اس کی بھی دبا لو، اس کی بھی دبا لو، اور جب یہ گلے میں پڑے گی تو سب اگلی پچھلی کسر نکل جائے گی۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ لعن اللہ من غیر منار الارض، اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے اس آدمی پر جو زمین کی علامت کو بدل دے۔ جیسے کھیت ہوتے ہیں نا، اس میں علامت بنی رہتی ہے، مڈیر بنی رہتی ہے، اب روز روز تو نپائی ہوتی ہے، ہل چلا رہا ہے، ذرا سا گھسا دے دیا، وہ بجائے ادھر کے ادھر ہو گئی، روز کون ناپنے جا رہا ہے؟ آپ نے ایک بالش بڑھا لی، 1 فٹ بڑھا لی، دوسرے کھیت والا جس کی اصل زمین تھی وہ سمجھا یہی ہوگی میری مڈیر، اسے پتہ ہی نہیں۔ حضور نے فرمایا لعنت ہے اس آدمی پر جس نے یہ علامت بدل دی، کیونکہ کوئی دیکھے نہ دیکھے اللہ تو دیکھ رہا ہے، اللہ کو تو پتا ہے کس نے کیا گھسا مارا، 1-1 انچ کا حساب ہوگا۔ اسی طرح میرے بھائیوں، باپ کا انتقال ہو گیا، ورثہ موجود ہیں، تو بہت سی جگہ یہ ہوتا ہے کہ جو اولاد میں زیادہ ہوشیار ہوتا ہے یا باپ کے زمانے سے کام میں لگا ہوا ہوتا ہے، وہ زیادہ حصے پہ قابض ہو جاتا ہے اور اپنے بھائی بہنوں کو محروم کر دیتا ہے۔ اور بہنوں کو تو بہت زیادہ ایسا ماحول بنا رکھا ہے کہ بہنیں منہ نہیں کھول سکتی، اگر کھولیں گی تو بھائیوں کا چہرہ بگڑ جائے گا، ان کا وراثت میں حق نہیں دیا جاتا۔ یہ بھی باطل طریقے پر مال کھانے میں شامل ہے۔ یاد رکھیے، جب آدمی کی آنکھ بند ہوتی ہے
آخری سانس نکلتا ہے بدن سے، اسی وقت اسی لمحے اس کے چھوڑے ہوئے مال میں اس کے وارثین کا حق قائم ہو جاتا ہے، وہ چاہے بھائی ہو، چاہے بہن ہو، چاہے ماں ہو، چاہے بیوی ہو، سب کا آٹومیٹک ہو گیا۔ سرکاری طور پر رجسٹری تو جب ہوگی، اللہ کے ہاں رجسٹری ہو چکی، جیسے ہی انتقال ہوا آٹومیٹک ہو گیا۔ اب جو اپنے حصے سے زائد دوسروں کی مرضی کے بغیر رکھے گا وہ ناجائز طریقے پر قبضہ کرنے والا ہے، یہ باطل میں شامل ہے یہ بھی چیز۔ اس لیے معاملات کو اپنے درست رکھنا ہے، معاملات درست رکھے جائیں گے، بھائی بہنوں میں تو محبتیں بڑھیں گی، اور معاملات صحیح نہیں ہوں گے تو نفرتیں پیدا ہوں گی، بھائی بھائی میں بگاڑ ہوگا، ایک دوسرے کی صورتوں سے عداوت ہو جائے گی۔ ہمارے ساتھ ایک مرتبہ دلی کے ایک حاجی صاحب سفر میں تھے حج کے، انہوں نے مسئلہ پوچھا کہ والد کا انتقال ہو گیا، 4 بھائی ہیں 4 بہنیں، اور ساری جائیداد وغیرہ 4 بھائیوں نے بانٹ لی، بہنوں کو کچھ نہیں دیا، کیا کریں؟ میں نے کہا کیا کریں، دینا پڑے گا، کئی شریعت نے حق دیا ہے، دینا پڑے گا، کہ جائیداد میں بھی دینا پڑے گا، کہ ہاں سب میں دینا پڑے گا، پیسہ ہو، جائیداد ہو یا کوئی بھی چیز ہو۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، آپ جو فرما رہے ہیں تو میں واپس جا کر کے سب کا حساب لگاؤں گا، سب بھائیوں سے بات کروں گا، اگر وہ تیار ہو گئے تو ٹھیک ہے، نہیں تو میری طرف جتنا آئے گا میں تو ضرور دوں گا، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں۔ میں نے کہا ٹھیک۔ اتفاق سے اگلے سال پھر ملاقات ہوئی، مجھے یہ یاد بھی نہیں رہا تھا کہ انہوں نے کیا مسئلہ پوچھا، مجھ سے ملتے ہی کہنے لگے مبارک ہو، خوشخبری ہو۔ میں نے کہا بھائی کہیں گے مبارکباد، خوشخبری کہ وہ میں نے پچھلے سال مسئلہ پوچھا تھا۔ میں واپس گیا، بھائیوں کو بٹھایا، مسئلہ بتلایا، سب بھائی راضی ہو گئے، اور ہم نے جو حساب لگایا تو ہر بہن کے حصے میں 1-1 کروڑ روپے آ رہے ہیں، اور ہم نے لے جا کے بہنوں کو دے دیے، اور بہنوں کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ اچھا ہمارا اتنا آ گئے۔ اس کے بعد ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے حاجی صاحب کے، اور کہنے لگے کہ مفتی صاحب اس عمل کی وجہ سے ہم بھائی بہنوں میں اتنی محبتیں بڑھ گئی ہیں کہ ہم سوچ نہیں سکتے، حق ادا کرو گے تو محبتیں بڑھیں گی، اور حق ادا کرو گے، حق طلب کرو گے تو محبتیں ختم ہو جائیں گی، وہ بڑھنے کی چیز ہے، یہ ختم کرنے والی چیز۔ تو باطل طریقے پر نہیں کھانا ہے، جائز طریقے پر مال حاصل کرنا ہے، مال کمانا ہے۔ باطل طریقے پر مال کمانے میں سود بھی داخل ہے، سود اسلام میں حرام ہے، اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ قرآن پاک میں جس عمل پر سب سے زیادہ وعید وارد ہے وہ عمل سود لینے کا عمل ہے، سودی لین دین۔ اتنی بڑی سزا کسی بھی گناہ پر قرآن میں نہیں دی گئی۔ کیا سزا ہے؟ فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ اس سے پہلے یہ فرمایا کہ اے ایمان والو سب سودی معاملات چھوڑ دو، اور اب یہ فرمایا اگر ایسا نہیں کرو گے تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہے۔ تو اللہ اور رسولی جس کے خلاف اعلان جنگ کر لے وہ میدان میں کہاں ٹک سکتا ہے؟ اللہ کے سامنے کوئی ٹک سکتا ہے؟ اتنی بڑی سخت وعید قرآن پاک میں وارد ہے سودی لین دین کے بارے میں، اور احادیث شریفوں میں کثرت سے
اس پر وعیدیں. فرمایا کہ جو بدن حرام مال سے پرورش پائے اس بدن کے لیے تو جہنم کی آگ ہی سزاوار ہے. وہ بدن اس لائق نہیں ہے کہ جنت میں جائے، وہ بدن جہنم میں جلائے جانے کے لائق. اور ایک حدیث میں فرمایا کہ ربا کا 1 روپیہ زنا سے بدتر ہے. زنا جیسی گھناؤنی چیز سے بھی بدتر قرار دیا ہے ربا اور سود کے 1 روپے. اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے دیکھا کچھ لوگ ہیں جن کے پیٹ اتنے بڑے بڑے ہیں جیسے کمرے ہوتے ہیں، اور اس پیٹ کے اندر بڑے بڑے سانپ لوٹ رہے ہیں، باہر سے نظر آ رہے ہیں. بتائیے کیا کیفیت ہوگی ان انسانوں کی، کیسی ہیبت ناک. میں نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ جواب ملا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں سود کھایا کرتے تھے، آج ان کے پیٹوں میں سانپ لوٹ رہے ہیں. ایک خواب آپ نے لمبا دیکھا، اس میں یہ دیکھا کہ ایک خون کی نہر ہے، بدبو اٹھ رہی ہے، اس میں ایک آدمی ہے. جب وہ نکلنا چاہتا ہے تو دوسرا آدمی باہر کھڑا ہوا ہے، وہ پتھر لے کے اسے مار دیتا ہے، پھر وہ اندر چلا جاتا ہے. یہی ہو رہا ہے اس کے ساتھ. پوچھا گیا یہ کون ہے؟ بتایا گیا کہ یہ سود خور ہے، یہ سودی مال کھایا کرتا تھا، سود خور تھا، آج اس کے ساتھ یہ معاملہ ہو رہا ہے. اس لیے اسلام اس کی قطعاً اجازت نہیں دیتا ہے. سودی معاملات کسی طرح کے بھی ہوں، کیسے بھی ہوں، کہیں بھی ہوں، اسلام میں قطعاً حرام. ایسی گندگی ہے، غلاظت ہے کہ اسے اپنے صحیح مال میں بھی اگر رکھا جائے گا تو صحیح مال بھی خراب ہو جائے گا. ہر مسلمان کو سودی معاملات سے بچنا چاہیے. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے لعنت فرمائی ہے سود لینے والا، سود دینے والا، سود لکھنے والا، سودی معاملے کی گواہی دینے والا، سب کے اوپر آپ نے لعنت فرمائی ہے. صحیح حدیث کے اندر لعنت. کسی مسلمان کے لیے یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ سود لے یا سود دے. ایسے سب معاملات سے اپنے کو بچانا ہے. یہ بھی باطل معاملات میں داخل ہے. اسی طریقے پر باطل میں یہ بھی داخل ہے کہ کوئی آدمی کسی سے رشوت لے. رشوت کا مطلب یہ ہے جو کام ہمارے اوپر پہلے سے ضروری ہے اور اس کا ہم عوض لیتے ہیں، اسی ضروری کام کو کرنے کے لیے اضافی چیز ہم لے رہے ہیں کسی سے ناحق طریقے پر، یہ رشوت میں داخل ہے. جیسے سرکاری ملازم ہے، اس کی ڈیوٹی ہے کاغذات لکھنے کی، کھاتا لکھنے کی، فلاں لکھنے کی، اس کو اس کی تنخواہ ملتی ہے. اب ایک آدمی جاتا ہے اور وہ اس سے وہی کام کرانا چاہتا ہے جو اس کے پہلے سے اس کے ذمے ہے، لیکن یہ کام نہیں کرتا. پہلے لفافہ دو تو کام کروں گا، جب دستخط کروں گا، تمہاری فائل جب آگے بڑھاؤں گا جب اتنے پیسے دو گے. یہ سب رشوت میں داخل ہے. یہ بھی اسلام میں قطعاً جائز ہے. حدیث میں آتا ہے رشوت لینے والا، رشوت دینے والا اور لینے دینے والوں کے درمیان میں دلالی کرنے والا، اس کو الرائش فرمایا گیا. فرمایا سب ملعون ہے. کرپشن کی اسلام اجازت نہیں دیتا. یہ بھی عقل باطل کے اندر داخل ہے. تو ایک تو بات اللہ تعالیٰ نے یہ فرمائی لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، تم آپس میں ایک دوسرے کا مال باطل طریقے پر مت کھاؤ. اس کا مفہوم کیا نکلا؟ حلال طریقے پہ کھاؤ.
باطل طریقے پہ نہیں، حلال اور جائز طریقے پر کھاؤ. کھانا منع نہیں ہے، لیکن باطل طریقے پر کھانا یہ منع ہے. اور اس کی وضاحت آپ نے فرمائی، إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ، الا یہ کہ تمہارے آپس میں تجارت ہو، لین دین ہو آپسی رضامندی سے. رضامندی کاروبار کے لیے شرط ہے، تجارت کے لیے شرط ہے. ایجاب و قبول ہو، یہ ہم چیز اتنے میں لے رہے ہیں وہ کہہ دے رہا ہوں، اور یہ بخوشی ہو، زبردستی نہ ہو، جبر نہ ہو. چنانچہ زمانے جاہلیت میں ایسی تمام بیوعات جن کے اندر جبر ہوتا تھا یا جہالت پائی جاتی تھی، اسلام نے آ کر کے ان تمام چیزوں پر بند لگا دیا. چنانچہ احادیث کی کتابوں میں لکھا ہے کہ بیع منابضہ جائز نہیں، ملامسہ جائز نہیں. ملامسہ کیا ہے؟ کپڑوں کی دکان ہے، یہ کہہ دیا جس کپڑے کو میں کھول کر تمہاری طرف پھینک دوں وہ تمہیں لینا ہی پڑے گا، جس پر تم ہاتھ لگا دو وہ لینا ہی پڑے گا، چاہے مرضی ہو یا نہ ہو. ہاتھ لگاتے ہی ہو گیا تمہارا، اب پیسے دینے ہی پڑیں گے. یا جو پھینک دوں منابضہ وہ تمہارا ہو جائے گا. اور بعض مرتبہ یہ ہوتا تھا زمین کی بہ میں گئے کہ میں پتھر سے پھینکوں گا، جہاں تک بھی میرا پتھر چلا جائے اتنی زمین میری. اب بھائی قریب بھی جا سکے اور دور بھی جا سکے. جہالت. اسی طرح ایسی بے کہ جس کے اندر دھوکہ پایا جائے، اس کی اسلام میں اجازت نہیں. چنانچہ جو بچہ ابھی پیدا ہی نہ ہوا ہو، کسی جانور کا بچہ ابھی پیدا ہی نہیں ہوا، اس کی بے نہیں ہوگی. جانور کے ساتھ تو ہو سکتی ہے، الگ نہیں. مجھے پتہ نہیں زندہ پیدا ہو مردہ ہو، اندر ہے بھی یا نہیں ہے کیا پتہ. اسی طرح فقہ کی کتابوں میں لکھا ہے اڑتے ہوئے پرندے کی بہ نہیں. پرندہ اڑتا ہوا جا رہا ہے، کبوتر کے میں نے بھیج دیا 15 روپے میں، وہ اڑتا ہوا جا رہا ہے، تو ہاتھ کہاں سے آئے؟ پتہ نہیں آئے کہ نہ آئے. دریا میں مچھلی نظر آئی، وہ اپنا تیر رہی ہے، پکڑا وکڑا ہے نہیں، اور آپ نے دیکھتے کہہ دیا یہ بھیج دی تمہیں 20 روپے میں، تو بے نہیں ہو. اسی طرح جو چیز ابھی دنیا میں آئی نہیں، معدوم ہے، اس کی بے بھی جائز نہیں. کیوں؟ کہ پتہ ہی نہیں آئے تو نہ آئے، خامخواہ. اسی طرح عیب دار چیز کا عیب چھپا کر کے بے کرنا درست نہیں، یہ دھوکے میں شامل ہے. سرور عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بازار میں تشریف لائے، دیکھا کہ ایک ڈھیری لگی ہوئی، غلے کی ڈھیری، اور ایک صاحب دکان لگائے ہوئے بیٹھے ہیں، پھیری لگائے. آپ نے اس میں ہاتھ ڈالا، دیکھا اندر سے سب گیلا ہے. آپ نے دکاندار سے پوچھا کہ بھائی یہ کیا بات، یہ گیلا کیوں ہے؟ کہ جی حضرت پھیلایا تھا، رات میں بارش ہو گئی، سمیٹ کے لے آیا، وہ گیلا رہ گیا. حضرت نے فرمایا تو گیلا اوپر رکھنا چاہیے تھا تاکہ جو خریدار ہے وہ دیکھ لے کہ یہ سوکھا نہیں ہے بلکہ گیلا ہے، عیب ظاہر ہو جائے. عیب ظاہر کر کے آپ کوئی چیز بیچیں کوئی حرج نہیں، لیکن آپ عیب چھپا کر کے بیچیں گے یہ دھوکہ ہے. فرمایا من غش فلیس منی، جو دھوکہ دڑی کرے گا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں. تو یہ سب اصول ہیں میرے بھائیوں
ہمیں چاہیے کہ ہم کاروبار کریں تو ان اصولوں کے مطابق کریں. آپ کے شہر میں علماء ہیں، مفتیان ہیں، کوئی بھی ایسا معاملہ آئے آپ پہلے اس کی تحقیق کریں کہ یہ معاملہ درست ہے یا نہیں. بعض ایسی اسکیمیں آتی ہیں کہ ایسے خواب دکھائے جاتے ہیں کہ بس بیٹھے بٹھائے تم لالو لالو جاؤ. ایجنٹ پھرتے رہتے ہیں اور ان کو ایسا سلیقہ ہوتا ہے کہ اتنا پکا یقین ہو جاتا ہے اور آدمی شیخ چلی والے خواب دیکھنے شروع کر دیتا ہے کہ بس صبح ہونے کی دیر ہے اور میرے پاس جو ہے وہ بس نوٹوں کی ریل پیل ہو جائے گی. ایسی اسکیمیں بہت چل رہی ہیں. تو یہ تمام اسکیمیں، ان کے بارے میں مفتیان نے غور کیا، ان کی اکثر شکلیں شریعت کی نظر میں درست نہیں ہیں. اکثر شکلیں درست ہیں. جو چین بنائی جاتی ہے، تم اتنے 1000 روپے دو تمہیں یہ کوڈ ملے گا اور تم اس کو ممبر بناؤ، تم اس کو ممبر بناؤ، ہر ممبر کے اس میں سے تمہیں ملے گا، اور یہ چیز خریدو تو تمہیں اتنا ڈسکاؤنٹ ملے گا فلاں. تو جب شروع میں اس طرح کی کمپنی چلی، اس کا نام تھا ایم وے، شاید اب بھی کہیں چلتی ہو، تو اس کا یہاں بہت چرچا ہوا اور نوجوان خاص طور پر جڑنے لگے. تو اس کا ایک ایجنٹ تھا، وہ میرے پاس آیا اور مجھ سے مسئلہ پوچھنے لگا کہ دیکھیے یہ شکل ہے، آپ کیا کہتے ہیں؟ میں نے کہا میں تو اپنی بات بعد میں بتاؤں گا، تم یہ بتاؤ تم مسلمان ہو اور تمہیں خوف خدا ہے، تم کیا سمجھتے ہو؟ کمرے میں ہوں اور تم ہو تیسرا یہاں کوئی نہیں، تم اپنے دل کی بات کہہ دو بس. کچھ دیر سوچتا رہا. اس کے بعد جب میں نے بار بار اصرار کیا، اس نے کہا کہ جی اصل بات یہ ہے کہ میں تو پھنسی گیا ہوں، میرے پیسے اس میں آ گئے، اب میں چاہتا ہوں میرے پیسے کسی طرح نکل جائے. میں نے جو 5000 روپے اس میں جمع کر دیے، اب وہ واپس کیسے آئے؟ میں تو اس چکر میں ہوں، میں دوسروں کو ممبر اس لیے بنا رہا ہوں تاکہ وہ میرے پیسے نکل آئیں. تو میں نے کہا یہی دلیل ہے اس بات کی کہ یہ تجارت نہیں ہے، یہ پیسوں سے پیسہ بنانے کا کھیل ہے. اور تجارت وہ ہوتی ہے جب سامان کے بدلے میں پیسہ بنتا ہے، پیسے سے پیسہ بدلے کا معاملہ نہیں. اسی طرح آج کل شیئر مارکیٹنگ ہے، اس میں بھی لوگ خواب دیکھتے ہیں، صبح کو یوں اور شام کو یوں. اس کے بھی 90% سے زیادہ معاملات مشتبہ ہیں، جن کے بارے میں علماء کو اعتماد نہیں. اس کی قیمت کیوں بڑھ رہی ہے، کیوں گھٹ رہی ہے؟ وہ کمپنی اصلی زمین پر موجود ہے کہ نہیں ہے؟ اس کے کاروبار کے طور طریقے کیا ہیں؟ اکثر معلومات نہیں. تو ایسی اندھیر میں اپنا پیسہ کیوں لگایا ہے؟ حلال طریقے پہ لگاؤ، حلال کماؤ، اسی کے اندر برکت آئے. اسی طرح آج کل ایک فوریکس ٹریڈنگ کے نام سے انٹرنیٹ پر بیٹھے بیٹھے کاروبار چلتا ہے. سونے کا یہ بھاؤ ہے، چاندی کا یہ بھاؤ ہے، چینی اس بھاؤ ہے، فلاں اس بھاؤ ہے. اچھا بھائی 100 کوئنٹل چینی ہماری بک کر لو اور 10% اس کی قیمت سے دے، 90% نہیں دیے، بس بک کر لی. اب یہ پتہ نہیں دنیا میں ہے کہاں وہ چینی ہے کہاں، وہ سونا ہے کہاں، پتہ کچھ نہیں. شام ہوتے ہوتے پتہ چلا کہ چینی کی قیمت بڑھ گئی. اب جو آپ نے اپنے لیے لاٹ بک کی تھی
اور شام کو اس سے کہا نیٹ پر کہ اسے بیچ دو، اور بیچ کر کے کچھ پیسے آ گئے، 10% جمع کیا تھا اور پیسے پورے آ گئے نفع کے حساب سے، اور وہ اپنے کھاتے میں ڈال لیے۔ یہ سب سٹا ہے، جوا ہے، جوئے کی ایک جدید شکل ہے، کیونکہ جس مال پر آدمی خرید کر قبضہ نہ کرے اس کو دوبارہ بیچنا جائز نہیں۔ جس مال پر خریدنے کے بعد آدمی اپنا ذاتی قبضہ یا وکالت کے ذریعے قبضہ یا اور کسی معروف ذریعے سے قبضہ نہ کرے اس وقت تک اسے دوسرے کو بیچنا جائز نہیں ہے۔ یہ شریعت کا اصول ہے۔ اور یہاں کچھ نہیں، ہوا میں بیع ہو رہی ہے، ہوا میں خرید ہو رہی ہے، ہوا میں فروخت ہو رہی ہے، پیسے بچ رہے ہیں آگے پیچھے۔ یہ سارے طریقے ناجائز۔ اس سے لاکھ درجہ بہتر یہ ہے کہ آپ ٹھیلا لگائیے، مونگ پھلی بیچیے، بالکل حلال کمائیے 100%، اتنے میں لایا اتنے میں بیچا، پھل فروٹ بیچیے اور دکان کریے۔ لیکن یہ جو نئے زمانے کے الجھے ہوئے معاملات ہیں، مشتبہ معاملات ہیں، ان معاملات سے اپنے کو بچانا ہے۔ اور یہ تصور کہ آدمی راتوں رات جو ہے امیر بن جائے گا، یہ تصور ہی شریعت میں غلط ہے۔ ہر کام دنیا میں تدریجاً جو ہوتا ہے وہ اچھا ہوتا ہے۔ دنیا کی ترتیب اللہ تعالیٰ نے تدریجاً بنائی ہے، ایک مرتبہ میں ساری دنیا نہیں بنی۔ 6 دنوں میں اللہ تعالیٰ نے دنیا بنائی، ورنہ تو اللہ تعالیٰ کی شان تو یہ کہ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ کیا دنیا نہ بن جاتی ہے 1 سیکنڈ میں؟ ضرور بن جاتی، لیکن اللہ تعالیٰ نے تدریجاً بنایا۔ پیڑ نکلتا ہے وہ بھی تدریجاً، غلہ پیدا ہوتا ہے وہ بھی تدریجاً۔ اسی طرح آپ کوئی کام شروع کریں تدریجاً شروع کریں، نیچے سے لے کے شروع کریں، اپنے اصول شریعت کے مطابق کریں، انشاءاللہ اس میں برکت ہو۔ تھوڑا مال ہوگا لیکن سکون کی زندگی نصیب ہو۔ مال کی برکت زیادتی میں نہیں ہے، مال کی برکت سکون میں ہے۔ بہت مال ہے لیکن دل کو سکون نہیں ہے، وہ مال آپ کے لیے باعث برکت نہیں۔ کم مال ہے لیکن سکون کی زندگی ہے، عافیت کی زندگی ہے۔ کوئی چیز خرید کے لے آئے سالوں چل رہی ہے، ٹوٹتی نہیں۔ یہ سب برکت ہے۔ یہ برکت کب آئے گی؟ جب کہ آدمی حلال روزی اختیار کرے، تجارت کے اندر حلال کے اصول کو اپنائے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالی نے تمام رسولوں کو ہدایت دی ہے، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا۔ اے پیغمبروں حلال روزی کھایا کرو اور نیک اعمال کیا کرو۔ مفسرین لکھتے ہیں حلال روزی نیک اعمال دونوں کو ساتھ ساتھ ذکر کرنے کا منشا یہ ہے کہ جب حلال روزی کھاؤ گے تو نیکیوں کی توفیق ہوگی، حلال روزی کھاؤ گے تو نیکیوں کی توفیق ہوگی۔ ہمارے دارالعلوم دیوبند میں ایک بہت بڑے بزرگ تھے، حضرت مولانا شاہ محمد یعقوب صاحب، شروع میں بالکل صدر مدرس۔ تو دیوبند میں ایک آدمی گھاس کھودا کرتا تھا، اس کا گٹھا بناتا، بازار میں بیچتا 3 روپے میں، 3 پیسوں میں۔ اس زمانے میں تو بہت پہلے کی بات، 2 پیسے تو اپنے گھر میں خرچ کرتا، 1 پیسہ گلک میں ڈالتا، اور جب وہ کچھ جمع ہو جاتے تو علماء کی دعوت کرتا، اور دعوت میں کیا کھلاتا؟ چٹنی کھچڑی یہ کھلاتا تھا۔
اب حضرت شاہ یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بھی آتا ہوا تو اس کی دعوت حضرت ضرور قبول کرتے تھے. اوروں کی تو منع بھی کرتے مگر اس کی ضرور قبول. شاگردوں نے کہا کہ حضرت یہ بیچارہ چٹنی کھلاتا ہے، کھچڑی کھلاتا ہے، اس کی تو بڑی جلدی قبول ہو، اور لوگ آتے ہیں مرغ متنجن والے، ان کی ہوتی نہیں، ان کی کرو تو ہمارا بھی کچھ فائدہ ہو. حضرت نے فرمایا پتہ اس آدمی کے ہاں دعوت کھانے کے بعد 40 دن تک میں اپنے دل میں نور محسوس کرتا ہوں. خالص حلال کمائی سے یہ بندہ کھلاتا ہے، جس سے نماز میں جی لگتا ہے، جس سے طبیعت میں ایک انشراح کی شکل پیدا ہوتی ہے. میں تو اس کی دعوت کے انتظار میں یوں رہتا ہوں. بات سمجھ میں آئی؟ حلال روزی کی تو بات ہی الگ ہے. جو بدن حلال سے پلتا ہے اس سے نور نکل کر کے آتا ہے، روشنی نکل کر کے آتی ہے، برکتیں ظاہر ہوتی ہیں. حلال کی بات ہی الگ ہے. اور حرام مال چاہے کتنا ہو جائے میرے بھائیوں، پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا حرام کتنا بھی ہو جائے انجام یہ ہے کہ وہ فنا ہو کر کے رہے گا. تصیر الی کل، مال حرام بود جائے حرام رفت، ادھر سے آیا ادھر گیا. ایسی جگہ لگانا پڑے گا جہاں خوشی سے نہ لگا. مقدموں میں لگائے گا، وکیلوں میں لگائے گا، ڈاکٹروں میں لگائے گا. حرام آیا تھا، حرام جا رہا ہے. اس لیے ہر مسلمان کو میرے بھائیوں حلال کمانا ہے، حرام سے بچنا ہے. تجارت ضرور کریں. حضور نے فرمایا کہ روزی کے 10 حصوں میں سے 9 حصے اللہ نے تجارت میں رکھے. 10 میں سے 9 حصے تجارت کرنے میں حرج کچھ نہیں، بلکہ آپ صدق نیت سے کریں گے ثواب ہی کچھ نہ کچھ ملے گا انشاءاللہ. لیکن حلال طریقے پر ہو، دھوکے بازی سے پاک ہو، جہالت سے پاک ہو، جو بھی معاملہ ہو صاف ستھرا ہو. یہ اسلامی تعلیم ہے، یہ سنت کی تعلیم ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی حلال کمائی کی توفیق عطا فرمائے، اپنے فضل و کرم سے حلال روزی نصیب فرمائے، حرام اور مشتبہ اموال سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. اس مجلس کو بھی بحق قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. www.attableek.com, the reviver of